انسان اپنی وفات کے بعد گھر والوں کو وصیت کر سکتا ہے کہ جو جسم کے آرگنز ہیں کسی ضرورت مند کو دے دیں؟ نہیں، اس طرح نہ آپ کریں. ہاں، اگر واقعی کوئی آپ کا جاننے والا موجود ہے جس کو آپ نے ڈونیٹ کرنا ہے پھر تو ہے، جنرل نہ کریں کیونکہ ضائع جاتا ہے. یہاں پہ بھی آپ کو پتا ہے کہ ایک ایونٹس کے اوپر جب پولیٹیکل لیڈرز کی طرف سے کبھی کوئی خودکش حملہ والا ایشو ہوا یا کوئی زلزلہ آ گیا تو وہ اپیل کرتے ہیں جی بلڈ ڈونیشن کی، تو ہزاروں لوگ جا کے بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں. اب بلڈ بینکس میں اتنی جگہ تو ہوتی نہیں ہے، وہ لوگوں کے اوریجنل خون جو انہوں نے فی سبیل اللہ دیے ہوتے ہیں وہ آپ کو پھر کوڑے کرکٹ کے ڈھیروں پہ نظر آتے ہیں، وہ بوتلیں ضائع جاتی ہیں. خون آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں، بیچ نہیں سکتے. آرگن بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں، بیچ نہیں سکتے. لیکن اگر وہاں پہ کوئی سامنے موجود ہے، اس طرح جنرل کرنے سے نہیں، وہ ضائع جاتا ہے. میرے دوست اکثر مجھے بولتے ہیں کہ تم گمراہ انسان کی پیروی کر رہے ہو. یہ بندہ ان بزرگوں کا مذاق اڑاتا ہے جن کی وجہ سے دین پھیلا. اچھا، یعنی ڈاکٹر ذاکر نائک کی میں توہین کرتا ہوں نا، جن کی وجہ سے دین پھیلا. یہی کہنا چاہ رہے ہوں گے ہیں؟ یہ چشتی رسول اللہ پارٹی ہے 90 لاکھ. ہم پوچھتے ہیں کیا ڈاکٹر ذاکر نائک نے سینکڑوں ہزاروں ہندوؤں کو کلمہ نہیں پڑھایا؟ تو اب بریلویوں نے اس دور کا معین الدین چشتی اسے کیوں نہیں مان لیا؟ ہاں، اگر کرائٹیریا کلمہ پڑھانا ہے. ویسے میں اپنی طرف تو آ ہی نہیں رہا، میں نے تو لاکھوں بریلویوں کو، دیوبندیوں کو، اہل حدیث کو اور شیعہ کو کلمہ پڑھایا صحیح والا. پہلے بھی خیر مسلمان ہی تھے وہ، میں اپنی تو بات نہیں کرتا. ٹھیک ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا، پتہ کیا کہیں گے؟ وہ دے عقیدے ٹھیک نہیں. سرکار تو آڑے بابے دے بھی عقیدے ٹھیک نہیں. ہاں، پھر آپ کو حدیثیں بھی سنائیں گے جی، بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے. سرکار ہمارا بھی یہی نظریہ ہے کہ جن لوگوں کے عقیدے درست نہیں تھے، اگر ان کی وجہ سے آپ کو کلمہ نصیب ہوا تو فاسق سے دین کا کام اللہ تعالیٰ نے لیا. اگر ڈاکٹر ذاکر نائک کا کلمہ پڑھانا آپ کے کان پہ جوں تک نہیں رنگواتا تو آپ کے بابوں کا کسی کو کلمہ پڑھانا ہمیں کوئی فرق نہیں ڈالتا. ہم نے بابوں کا کلمہ پڑھا تھا یا نبی کا کلمہ پڑھا تھا؟ یہ بتائیں. اب ایک بابا کسی کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کرے اور اس کے بعد کہ بیٹا اون پڑھ چشتی رسول اللہ، یا بیٹا اون تو انج کر کے اللہ نبی دے صرف نہ لینے، باقی جو میں دساں گا نا وہ تو کرنا ہے، تو ہم کہیں گے بڑا غدار آدمی ہے. پھر ہم یہ اسی کے لیے تو میں نے بولا ہے کہ تم لوگوں نے مکے اور مدینے کے نام پہ سواریاں سوار کی، اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر چندے بٹورے اور سواریاں سوار کر کے جا کے بریلی میں، دیوبند میں، اجمیر میں، بغداد میں جا کے پھینک دی. غداری کی تم نے اپنے نبی کے نام کے اوپر. یہ انہوں نے نبی کے نام کو کیش کروایا، کلمہ پڑھوا کے اس کے بعد اپنا کام ڈالنا بیچ میں. تو سرکار قادیانی بھی تو کلمہ پڑھوا رہے ہیں. ہاں، جرمنی میں جو لوگ قادیانی ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی وہاں پہ ڈکلیئر کیے ہوئے ہوتے ہیں. تو آپ کلمہ مان رہے ہیں ان کا؟ کہتے ہیں عقیدے ٹھیک نہیں ہے. تو سرکار جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے وہ فارغ ہے. باقی یہ جو آپ نے اگر اس میں خدا نہ خواستہ میری طرف اشارہ تھا، یقیناً میری طرف اشارہ ہے، تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے ساتھ تو کوئی اٹیچ ہی نہیں ہوا. بتائیں کسی کے پاس چندے کی رسید ہے میرے نام کی کٹی ہوئی؟ ہاں، یا میں نے اس کے گلے میں کوئی 3 رنگ والا یا 4 رنگ والا کوئی جھنڈا لٹکایا ہو کہ تو میری جماعت میں آ گیا، یا میں نے یوں ہاتھ رکھ کے کوئی پیری مریدی کی بیعت لی ہو؟ نہیں. جب کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں ہے تو میرے ساتھ کون اٹیچ ہوا ہے؟ آپ تو اللہ اور اس کے نبی علیہ السلام کے ساتھ اٹیچ ہوئے ہیں. اللہ کے بندوں، میں نے تو اپنی آڈینس اور اپنے درمیان بھی قرآن اور سنت رکھے ہوئے ہیں کہ میرے ساتھ تو کوئی اٹیچ ہی نہیں ہوتا. جو بھی آئے گا اتنے ہی آ کے جفی پائے گا. میرے تک کتنے پہنچ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی تک پہنچ رہے ہیں. اس دور میں جہاں انٹرنیٹ کی وجہ سے علم حاصل کرنا آسان ہو گیا ہے، لیکن اب بھی لوگ ان مزارات اور بابوں کے فتنے سے باہر کیوں نہیں نکل رہے؟ اس کی وجہ ہے کہ جو شخص ہدایت کا طلبگار ہوگا اسی کو ہدایت ملے گی. یہ ذہن میں رکھیے گا. ان کو تو چھوڑ دیں. آپ کے پڑوسی ملک انڈیا میں آلموسٹ 1 ارب کے قریب لوگ آج کے اس ماڈرن دور میں بھی بتوں کی پوجا کر رہے ہیں. یہ کتنی حیران کن بات ہے. اور اس سے بڑھ کر حیران کن بات یہ ہے کہ دنیا میں امریکہ کے بعد سب سے زیادہ پی ایچ ڈیز انڈیا کے اندر ہے.
اسی لیے تو پھر پی کے فلم بنی ہے نا. پڑھے لکھے لوگوں کے بھی کیا عقائد و نظریات ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پڑھے لکھے جاہل ہیں. ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کہا کرتے تھے پڑھے لکھے جاہل. یہ پڑھے لکھے جاہل ہیں. یہ بس ایک فیلڈ میں پڑھ لکھ گئے ہیں, دوسری فیلڈ میں زیرو ہیں. دین کو انہوں نے سیریس نہیں لیا, اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن یہ جو آپ سوچ رہے ہیں اللہ کے فضل سے تبدیلی آئی ہے نا جی. آپ کو نظر نہیں آ رہی یار پوری دنیا کے اندر تبدیلی؟ دنیا کا اس ٹائم مسئلہ ہی ہے. مجھے تو خطرہ ہے کل کو دجال نکلا ہے, یہ دجال کو بھی کہیں گے کہ سر تو اڈنل بعد ہی کریں گے فی الوقت انجینئر صاحب نے کچھ کر لئی ہے. ہاں وہ کہتے ہیں جی دجال سے بڑا فتنہ, وہ کہتے ہیں کہ جی اسلامک ہسٹری میں اتنا بڑا کوئی فتنہ نہیں آیا. وہ جس پیر صاحب نے میرے سر کی قیمت رکھی تھی نا, اس کی ایک تقریر میں اس نے کہا ہے کہ آج تک پوری اسلامک دنیا میں اسلام کے پورے 1400 سال میں انجینئر سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے. میں بالکل ان کے ساتھ ایگری کرتا ہوں اس بات میں کہ واقعی 1400 سال میں مجھ سے بڑی آپ کے اوپر کوئی آزمائش نازل نہیں ہوئی. یہ فتنہ عربی والا ہے, کیونکہ انہوں نے تو مکے مدینے کی آوازیں لگا کے اللہ رسول کے نام پہ دھوکہ دے کے اپنے بزرگوں کے قدموں میں گرایا تھا. ان کا تو فراڈ چل رہا تھا, ان کے چندے تو چل رہے تھے, ان کو کسی نے آگے للکارا ہی نہیں تھا, کسی کی جرت ہی نہیں تھی بات کرے. اور پہلے تو حکمران بھی ان کی گرفت میں ہوتے تھے, جو کوئی آواز اٹھاتا تھا حکمرانوں کے ذریعے اسے قتل کروا دیتے تھے, نسلیں تک لوگوں کی ختم کروا دیتے تھے. لوگ کہتے ہیں جی پہلے کیوں نہیں انجینئر آئے؟ سرکار آئے ہیں اپنے اپنے زمانے میں. اس زمانے میں بھی اگر یوٹیوب ہوتی نا تو آپ آج اتنی گمراہی نہ دیکھتے. لیکن اس زمانے میں اگر کوئی آواز اٹھتی تھی حکمران اسے خاموش کروا دیتے تھے. نہ ڈیموکریٹک ویلیوز تھیں, نہ کوئی سول سوسائٹی تھی, نہ فریڈم آف ایکسپریشن اس طرح کا موجود تھا. اور پھر یہ سارے بزرگ بابوں کے ماننے والے حکمران ان کے مزاروں پہ بیٹھے رہتے تھے. جہاں کسی نے کوئی حدیث سنا دی مسلم شریف کی کہ قبروں پہ عمارت مت بناؤ, قبروں کو پکا مت کرو, اس پہ مت بیٹھو, نہ مجاور بن کے نہ ڈائریکٹ بیٹھو, تو ایسے لوگوں کو حدیثیں سنانے کے اوپر یہ ان کی زبانیں نکلوا دیتے تھے. آج بھی آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ دنیا میں اگر انٹرنیٹ سوشل میڈیا نہ ہو اور یہاں پہ کوئی ریکارڈنگ نہ ہو, تو یہاں میں اپنے وہی 3-4 بندے لے کے ایک دوسرے کے ساتھ لڑا کے تو اٹھ کے تو چلے جایا کرتے ہیں ہم. یہ جو آپ کو تبدیلی نظر آئی ہے تو وہ اس میڈیا کی وجہ سے کہ دنیا تک بات پہنچی ہے. تو اب تبدیلی الحمدللہ آپ کو حقیقی نظر آ رہی ہے, اور یہ ریورس گیئر ان کا شروع ہو چکا ہے. کیا کوئی عورت اپنے سسرال سے ناراضگی کی وجہ سے اپنے والد کے گھر رہ سکتی ہے اور والد بھی اس کو سپورٹ کرے؟ دیکھیں جی سسرال آپ نے خاوند کا ذکر تک ہی نہیں اس میں لکھا کہیں. وہ بیچارہ کدھر گیا؟ جھگڑا سسرال سے ہوا اور اپنے باپ کے پاس جا کے رہ رہی ہے, خاوند کتنے ہے؟ اگر تو خاوند کے ساتھ جا کے رہ رہی ہے نا اپنے وہاں پہ میکے, تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن خاوند کو تو چھوڑ کے نہیں جا سکتی. تو بہتر یہ ہے کہ وہ خاوند اگر اس کی مٹھی میں ہے تو خاوند کو کہہ کے تو اپنا گھر الگ کر لے. خاوند کا کام ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا, وہ کرے گا. خاوند کی جو بیوی ہے نا وہ اپنے خاوند کے ساتھ سپورٹیو ہوگی, تو بجائے آپ ادھر جانے کے درمیان میں اٹکے نا. کیا انگوٹھی پہننا جائز ہے؟ سنت ہے. انگوٹھی آپ چاندی کی پہن سکتے ہیں, اس میں نگ لگانا بھی سنت ہے, جائز ہے. دائیں ہاتھ میں بھی جائز ہے, بائیں ہاتھ میں بھی سنت ہے, ثابت ہے. یاسین کا مطلب کیا ہے؟ یاسین کا کوئی مطلب نہیں ہے جی. یہ حروف مقطعات کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے, یہ لوگوں نے تباہ آزمائی کی ہوئی ہے. وہ ڈاکٹر اقبال کا شعر مشہور ہو گیا نا, نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر, اور وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. تو لوگوں نے نام پھر یاسین رکھنے شروع کر دیے. اس طرح کے نام بھی نہیں رکھنے چاہیے جن کے آپ کو مطلب پتہ ہی نہیں ہے. اب ہمیں کیا پتا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ حروف مقطعات کا معنی تو صحابہ کرام کو نہیں نبی علیہ السلام نے بتایا, یہ اللہ اور اس کے نبی کے درمیان کوڈ ورڈز ہیں. تو میں آپ کو کہاں سے بتا دوں؟ ہفتے میں 1-2 دن اگر نمازیں جمع کی جائیں, کوئی وجہ نہ بھی ہو تو کیسا ہے؟ بالکل جی, کوئی مسئلہ نہیں, کر سکتے ہیں, آپ کا رائٹ ہے. روٹین نہ بنائیں. روٹین یہی ہے کہ 5 نمازیں الگ وقت میں پڑھنی ہے. ایون نہج البلاغہ جو شیعہ کی کتاب ہے, اس میں مولا علی علیہ السلام کا ایک خط ہے جو انہوں نے اپنے دور خلافت میں گورنروں کے نام لکھا تھا, اس میں 5 نمازوں کے الگ ٹائم لکھے ہوئے ہیں. یہ کتنی حیران کن بات ہے. انہوں نے روٹین بنا لی ہے نا نمازیں جمع کروانے کی, جس طرح سنیوں نے روٹین بنائی ہے کہ جمع نہیں ہونے دینی, جو مرضی ہو جائے. ہمارے محلے میں اہل حدیث کی اتنی بڑی مسجد ہے,
ذرا سی بارش ہوتی تھی نمازیں جمع کرتے تھے. اب بے شک اولے بھی پڑے نا, میری ضد کی وجہ سے وہ نمازیں جمع کرنی چھوڑ گئے. اب اتنی ضد تو نہیں کرنی چاہیے نا. تو کبھی کبھار آپ نمازیں جمع کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں, بالکل کریں, لیکن روٹین نہ بنائیں. روٹین 5 نمازیں الگ وقت میں پڑھنا ہے. توبہ کر کے پھر غلطیاں کرنا, کیا یہ ایمان کی کمزوری نہیں ہے؟ کمزوری ضرور ہے, لیکن اس کے بغیر چارہ کوئی نہیں ہے نا جی. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک بندہ جو ہے وہ موٹر سائیکل چلاتا ہے اور بار بار اس کے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اب وہ علاج کروانا چھوڑ دے گا. ظاہر ہے جتنی بار اس کو خراش آئے گی اس نے علاج تو کروانا ہے نا. اگر یہ چھوڑ دے گا تو اس طرح تو مر جائے گا. اس طریقے سے آپ کی روحانی موت ہو جائے گی اگر آپ توبہ نہیں کریں گے. گناہ روزانہ 1000 دفعہ بھی ہو جائے, آپ نے اللہ کی طرف رجوع لانا ہی لانا ہے. ہاں, رات کو سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھیں, اس میں تجدید ایمان بھی ہے, اس میں توبہ بھی ہے, سب کچھ اس کے اندر شامل ہے. وہ آپ کرنا ہی کرنا ہے آپ نے, کیونکہ اللہ کے سوا ہماری کوئی پناہ گاہ نہیں ہے. تو توبہ آپ کرتے رہیں, توبہ قبول ہوگی. اور توبہ ایسی قبول ہونے والی ہے کہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ جب تک نزع کا عالم طاری نہیں ہوتا نا, یعنی موت کا غرغرہ نہیں آتا, توبہ قبول ہے. تو توبہ سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کرنا. گناہوں سے توبہ کا بیان, صغیرہ اور کبیرہ گناہ, یہ مختلف ٹائٹلز لکھے تو میری کئی ایک ویڈیوز کھل جائیں گی انشاءاللہ. رشتے کے سلسلے میں اپنا فرقہ کیا بتائیں؟ وہ فرقہ لازمی پوچھتے ہیں. گزارش ہے کہ علمی کتابی رشتہ کیسے تلاش کریں. بات یہ کہ علمی کتابی کوئی فرقہ ہے تو آپ نے اس میں بھی رشتہ نہیں کرنا, کیونکہ علمی کتابی کوئی فرقہ نہیں ہے. ہاں, ہم مسلمان ہیں. تو جب بھی کوئی آپ کو پوچھے آپ نے فرقہ نہیں بتانا, آپ نے یہ بتانا ہے ہم مسلمان ہیں. انہیں کہیں کہ ہمارا وہی فرقہ ہے, بلکہ فرقہ تو لفظی نٹوریس ہے, وہی گروہ ہے جو نبی الاسلام, صحابہ اور اہل بیت تھے علیہم السلام اجمعین. وہ آگے کو رہ دیں جی پھر بھی انہوں نے کہو کہ پھر بھی کتوں ہوں. قرآن میں لکھا ہوا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی یعنی قرآن کو پکڑ لو اور فرقہ واریت میں مت بٹو. یہ غدیر خم کی حدیث مسلم شریف میں آیا کہ اللہ کی رسی وہ قرآن ہے اور دوسری بھاری چیز اہل بیت ہے. تو جب اللہ فرما رہا ہے کہ قرآن کو پکڑ لو فرقوں میں مت بٹو, تو اگر میں فرقوں میں بٹتا ہوں تو پھر میرا نکاح کیسے ہوگا؟ میں تو اللہ کے خلاف چل رہا ہوں. پھر آپ کو وہ کہیں گے نہیں وہ نبی اسلام نے فرمایا تھا کہ امت میں 73 فرقے بن جائیں گے. انہیں کہیں کہ ہاں یہ تو حضور نے فرمایا تھا کہ ایسا ہو جائے گا, یہ نہیں کہا تھا کہ ایسا کرنا. وہ تو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی گویا کہ ننگی ہیں, یا تو وہ چست ہوگا یا باریک ہوگا. تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم عورتوں کو باریک لباس پہنانا شروع کر دیں. یہ تو خبر تھی, خبر کو آپ نے کیسے اس کو نبی الاسلام کا حکم مان لیا ہے؟ یہ تو آپ ڈرا رہے تھے کہ یہ کام نہیں کرنا. اس سے بڑھ کر قرآن میں آیا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا, بے شک جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ دیا, لست منہم فی شیء, اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ان کا معاملہ اللہ کے سپرد, اللہ تعالیٰ ان کو پھر بتا دے گا جو دنیا میں وہ کرتوت کیا کرتے تھے. تو انہیں کہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہیں کہ میں مسلمان ہوں. لو جی میری اے تانوں میں اعلانیہ کہنا, تسی یہ 10 جو کہ صرف مسلمان ہاں, انہوں سمجھ لگ جائے گا کیڑے اسٹیشن تو بول رہا ہے. تو دیکھیں کتنا بڑا لمحہ فکری ہے ان فرقوں کے لیے کہ اس وقت پلانٹ ارتھ پہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جو اگر صرف اپنے آپ کو مسلمان کہیں تو لوگ سمجھ آتے ہیں کہ کس کی تربیت ہے. تو لعنت ہے تمہارے بزرگوں کی تربیت کے اوپر کہ جنہوں نے فرقے بنا دیے. تربیت تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم جو تھے وہ مسلم تھے. وما کان من المشرکین ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. ابراہیم تو نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے, وہ سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے, مسلم تھے, مشرک نہیں تھے. ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں آیا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ, اے نبی تم فرما دو کہ سب سے پہلے مسلمان میں ہوں. تو پھر رسول اللہ کے ماننے والے تو مسلم ہوں گے نا. تو باقی جو رشتوں والا معاملہ ہے میرے بھائی, اب جتنا بھی پڑھا لکھا طبقہ ہے نا وہ ان گروہوں سے تنگ آ چکا ہوا ہے, فرقوں سے بیزار ہو چکا ہوا ہے. اس کی آپ ٹینشن بالکل نہ لیں. میرا تو خیال ہے کہ آپ کو پڑھے لکھے لوگوں میں ایسے لوگ کثرت میں ملیں گے جو فرقہ واریت سے ہٹ چکے ہیں, اور جو آ کے آپ سے فرقہ پوچھ رہے نا اس لیے کہ اسے پتہ چلے کہ میں نے اپنے فرقے میں کرنا ہے, تو ویسے ہی میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ ادھر آپ کو کرنا بھی نہیں چاہیے, وہ آپ کا کفر نہیں ہے.
ہو سکتا ہے کہ وہ اس لیے بھی پوچھ رہے ہوں کہ پتہ چل جائے کہ آپ کا کوئی فرقہ ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میرا فرقہ ہے تو ٹوری جان جائے. ہاں وہ بھی اس چکر ہی آئے ہو من کے فرقہ نہیں ہونا چاہیے تھا. باقی یہ والا جو آپ کام کہہ رہے ہیں نا کہ رشتے کی کوئی ایپ شیپ بنانا، بھائی یہ کام ہم نہیں کر سکتے، ہمارے سے اوپر کا کام ہے یہ. میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں، اس کے گھر والے نہیں مان رہے، اس پر کیا کرنا چاہیے؟ لڑکی راضی ہے تو کیا اس کے ولی کے بغیر نکاح ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا جی، ولی کے بغیر تو نکاح ہوتا ہی نہیں، واضح حدیث ہے. اور یہ حرکت نہ کریں. میں ایک لمحے کے لیے پوچھوں گا کہ یہ اگر لڑکی آپ کی بہن ہو، ہاں، اور یہ لڑکا جو ہے نا وہ اس لڑکی کا بھائی ہو جس کو آپ پسند کرتے ہیں، تو پھر آپ کیا کہیں گے کہ آپ کی بہن کو نکال کے لے جائے آپ کے باپ کی اجازت کے بغیر؟ تو آپ کو غصہ نہیں آئے گا؟ تو اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے. بہتر یہ کہ آپ قائل کریں، جا کے ان کو اپنے ماں باپ کو بھیجیں. مولا علی علیہ السلام کون سا رنگ پہنتے تھے؟ نگ؟ پتہ نہیں یار، اتنا تو مجھے نہیں پتا، سوری. کچھ سوال ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا جواب میرے پاس نہیں ہوتا. میری دادی جان کو کئی سالوں سے ان کے سسرال کی طرف سے مرے ہوئے رشتہ دار آتے ہیں. اچھا، خواب میں آتے ہوں گے نا؟ کئی سالوں سے آ رہے ہیں واقعی. تو وہ یہ جو اس طرح کی دادیاں نانیاں جو گھر والوں سے تنگ ہوتی ہیں نا، وہ اکثر صبح اٹھ کے کہتے ہیں منو میرے مرے ہوئے رشتہ دار ملن آئے سب. وہ بیسیکلی یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ میرے ساتھ اس نے سلوک کرو، میں اور چلنی ہے چاندنی میں مہمان ہے. اور 40-50 سال تک آتے ہی رہتے ہیں. اور بعض دادیاں نانیاں تو ایسی ہوتی ہیں وہ سارے گھر والوں کو مروا کے ہی مرتی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ باقی یہ جو آتے ہیں نا ان اپنی دادی، اگر یہ تو میں نے مزاح میں ایک بات کی نا، اگر واقعی ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہے نا تو انہیں کہیں کہ وہ تمام رشتہ دار جو آپ کو خواب میں آ کے ملتے ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کیا کریں، ان کی طرف سے صدقہ اور خیرات کیا کریں. ایک جنرل چیز یاد رکھیں، رشتہ داروں کا حق ہے آپ کے اوپر. تو جو بھی آپ کو مرا ہوا بندہ ملے، اچھی حالت میں ملے بری حالت میں، آپ نے اس کے لیے دعا کرنی ہے، صدقہ اور خیرات کرنا ہے اس کی طرف سے، تاکہ اسے ثواب پہنچے اس کا. میرے والد صاحب ایک دربار پر جاتے ہیں، وہاں لوگ مزار کے سامنے جھکتے ہیں. میں نے ان سے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جو کرنے دو، بس اپنا عقیدہ درست رکھو. ان کو کہ آپ کا اپنا عقیدہ بھی تو درست نہیں ہے نا، دربار پہ کیا لینے گئے آپ؟ جی مسلم میں تو حدیث ہے قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے. درباروں پہ جانے کا ذکر نہیں ہے. درباروں کی تو ممانعت ہے مسلم شریف میں ہی کہ میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے، ان پہ مجاور بن کے بیٹھنے سے، اور قبروں پہ عمارتیں بنانے سے. مجاور بن کے بیٹھنا بھی منع ہے اور ڈائریکٹ بیٹھنا بھی قبر کی توہین ہے. تو انہیں یہ بتائیں یہ آپ غلط کر رہے ہیں یہ کام. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک کر رہے ہیں تو پھر میں نے اجازت تو دے دی ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ مزار پہ آپ نے بلند آواز سے کہنا ہے اے اللہ یہ جو بزرگ دفن ہے ان کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے جو چھپ چھپ کے یہ کرتے تھے مریدوں سے، جو مریدوں کے سامنے کرتے تھے، سارے گناہ یا اللہ معاف کر دے. اس بزرگ کی قبر میں کیڑے نہ پڑیں، اس کے اوپر گنجا سام مسلط نہ ہو. یہ ساری دعائیں آپ کریں، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا غیبانہ نماز جنازہ یہاں سے پڑھ دیں گے ہم، ٹھیک ہے. میرا سوال یہ ہے کہ استقامت اور کنسسٹنسی کس طرح لائی جائے؟ جس طرح آپ 15 سالوں سے اتوار کلاس کر رہے ہیں، اس طرح کی استقامت ہر بندے میں نہیں آ سکتی. آپ فی الحال اپنے انڈیویجول لیول پہ استقامت کریں، اور اس کا طریقہ ہے اچھی صحبت کرنا. اچھی صحبت کے بغیر آپ کو وکونوا مع الصادقین، آپ کبھی بھی اصلاح والا معاملہ نہیں کر سکتے. صحبت تو انسان کی زندگی بدل دیتی ہے. آپ دیکھیں تبلیغی جماعت نے جو اتنی ٹف روٹین اپنے فالوورز کو یا اپنی جماعت کے لوگوں کو دی ہوئی ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ کنٹینیوس وہ جڑے رہتے ہیں. مہینے میں 3 دن لگانے ہیں آپ نے، سال میں 1 چلہ لگانا ہے، روزانہ فجر کے بعد مشورہ ہونا ہے، ہاں، اور رات کو عشاء کے بعد یا مغرب کے بعد تعلیم والا معاملہ ہونا ہے روزانہ، اور ہفتے میں 1 دفعہ بدھ والے دن عموماً وہ پورے علاقے کا جسے وہ گشت کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو یہ جو کنٹینیوس وہ ماحول والا معاملہ کیا ہوتا ہے نا، تب جا کے وہ ایک اسٹرانگ جماعت بنتی ہے. کہ دیکھیں آپ کوئی بھی ان کے پاس اس طرح آپ سوشل میڈیا والا کوئی نیٹ ورک وہ اس طرح یوز نہیں کرتے، اس کے باوجود ایک پورے بڑے کام کو آلموسٹ 170 ملکوں میں وہ لے کے چل رہے ہیں. اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ انہوں نے پرماننٹلی ایک ماحول دیا ہوا ہے. ہمیں جو عقیدے میں ان سے اختلاف ہے وہ اپنی جگہ،
لیکن میں آپ کو ایک سسٹم کی مضبوطی بتا رہا ہوں. 1 لاکھ کے قریب لوگ ہر وقت جماعتوں میں نکلے ہوئے ہوتے ہیں, پھر مرکز بنایا ہوا ہے اور پورا ایک سلسلہ چل رہا ہے, تو وہ اچھے ماحول کی برکت ہے. اور یہ اچھا ماحول میں اچھا عقیدہ ہونا بھی کوئی ضروری نہیں ہوتا اگر آپ نے کوئی استقامت اس طرح کی حاصل کرنی ہے, کیونکہ یہی سب کچھ آپ کو دعوت اسلامی والوں میں بھی نظر آئے گا. باپا جانی والی جو جماعت ہے وہاں پہ بھی, یہاں 3 دن ہے مہینے میں, وہاں 4 دن کا مدنی قافلہ ہے, ٹھیک ہے. یہ 40 دن کا چلہ انہوں نے بنایا تھا, انہوں نے 30 دن کا بنا لیا ہوا, یعنی دن مختلف کیے ہوئے, پھر ٹرمز یوز کی ہوئی ہیں مختلف. وہاں پہ اگر وہ ترتیب لفظ یوز کرتے تھے نا, دعوت اسلامی میں ہم رہے ہیں, وہاں پہ آپ ترتیب کا لفظ نہیں یوز کر سکتے کیونکہ وہ یہ تبلیغی جماعت والے یوز کرتے ہیں. وہاں پہ انہوں نے ترکیب لفظ انٹروڈیوس کروایا کاف کے ساتھ. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں دونوں جماعتوں میں رہا ہوں, باقاعدہ نا وہ ٹرمز ڈیوائز کی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. جماعت کے ساتھ جانا, یہ ٹرم کبھی بھی دعوت اسلامی والے یوز نہیں کریں گے, وہ کہیں گے قافلے کے ساتھ جانا. ہاں, کیونکہ جماعت کا مطلب جو ہے وہ تبلیغی جماعت ہے. ہاں, سروزہ لگانا وہ نہیں کبھی کہیں گے, وہ 4 دن کا مدنی قافلہ کہیں گے. ہاں, تو اس طرح انہوں نے ٹرمز. اچھا, انہوں نے شب جمعہ کی ٹرم یوز کی نا, دعوت اسلامی والے کبھی شب جمعہ نہیں کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہفتہ وار اجتماع. حالانکہ وہ بھی شب جمعہ کو ہی ہوتا تھا جب تک جمعے کی چھٹی تھی. اب بھی کئی جگہ شب جمعہ کو ہو رہا ہے, لیکن بڑے سٹیز کے اندر شب اتوار کو ہوتا ہے کیونکہ ہفتہ ویکینڈ بنتا ہے. تو یہ ٹرمز انہوں نے تو اچھے, یہ تو میں نے ایک آپ کو لائٹر موڈ میں ساری بات کی. اب اس آج کے دور میں اچھے ماحول کے لیے یوٹیوب سے بہتر کوئی آپشن نہیں. یوٹیوب کے اوپر آپ قرآن کے لیکچرز دیکھیں, اس کے بعد آپ یوٹیوب کے اوپر جو لیٹسٹ سائنٹیفک ڈسکوریز کے اوپر نیشنل جغرافی کا چینل جو ہے وہ آپ سبسکرائب کریں. یہ نہیں ہر وقت میں کہتا ہوں کہ آپ تلاوت ہی سنتے رہیں یوٹیوب کے اوپر, اپنے آپ کو مصروف رکھیں. اچھی صحبت یہ ہے, اور اگر کوئی دوست اچھے اویلیبل ہیں ان کے ساتھ صحبت رکھیں. اناف کی قنوت وطر کی دعا مصنف ابن شیبہ موجود ہے, آپ نے اس کا ذکر نہیں, میں نے کیا ہے میرے بھائی, کیوں نہیں. قنوت وطر کے لیے تو وہ دعا ثابت نہیں ہے, وہ قنوت نازلہ کے لیے تو ثابت ہے. اور اگر قنوت وطر کا ذکر ہے تو وہ اپنے صحت کے اعتبار سے یہ روایتیں درست نہیں. وہ سنن کبریٰ البیہقی سے میں نے بیان کی تھی. میں نے دعا کا کبھی بھی انکار نہیں کیا. اللہم انا نستعینک ونستغفرک, یہ تو بڑی بہترین دعا ہے, میں نے کبھی بھی اس کا انکار نہیں کیا. حضرت عمر سے ثابت ہے. میں نے وطر کے اوپر, کیا یہ آپ کے علم ہے, میرے علم میں تو یہ ہے میرے بھائی, 8 سے آلموسٹ 10 سال پہلے میں نے وطر کے اوپر 2 گھنٹے کی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے, مسئلہ 130. اس میں نے یہ والی جو احناف والی دعائے قنوت ہے اس کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ثابت ہے. لیکن یہ کس وقت ثابت ہے؟ قنوت نازلہ کے لیے. ہاں, وطر میں بھی پڑھ سکتے ہیں اگر وطر میں آپ قنوت نازلہ کر رہے ہیں, جس طرح امام کعبہ کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کبھی کبھار وہ قنوت نازلہ ساتھ ہی کر رہے ہوتے ہیں, اس میں ان کافروں کے اوپر بد دعا کرنا اور باقی مسلمانوں کے لیے دعائیں کرنا. اگر وہ ہونا تو پھر اس میں آپ قنوت وطر میں بھی قنوت نازلہ والی دعائیں پڑھ سکتے ہیں, اور قنوت وطر کو آپ قنوت نازلہ کی طرح بھی پڑھ سکتے ہیں, یعنی رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا, یہ بھی کر سکتے ہیں. ویسے تو بخاری میں آیا ہے کہ آپ نے جو رکوع کی سے پہلے دعا کرنی ہے وطر کی, 1002 نمبر حدیث ہے. لیکن اگر قنوت نازلہ آپ کر رہے ہیں نماز وطر میں, وہ صحیح ابن خزیمہ کے اندر موجود ہے ابی ابن کعب سے کہ انہوں نے رکوع کے بعد قنوت نازلہ والی دعائیں بھی مانگی اور قنوت نازلہ بھی پڑھی وطر کے اندر, وہ جائز ہے پڑھنا. باقی جو آپ نے احناف کا ذکر کیا, احناف سے ہمارا جو بنیادی اختلاف ہے وہ عقیدوں کے اوپر ہے. فروعی مسائل تو بعد میں آتے ہیں میرے بھائی, یہ مسئلہ ہے عقیدے کا کہ احناف نے جو عقیدے کلیم کیے ہوئے وہ امام حنیفہ سے نہیں ثابت. یعنی امام حنیفہ نے کہیں نہیں لکھا کہ میں رسول اللہ کی قبر مبارک کو اللہ کے عرش سے افضل سمجھتا ہوں. امام حنیفہ نے کہیں نہیں فرمایا کہ میں بزرگوں کے قبروں اور سینوں سے فیض لینے کا قائل ہوں. ہاں جی, اور یہ جتنے عقیدے انہوں نے احناف نے کلیم کیے ہوئے ہیں یہ امام حنیفہ سے کوئی ثابت نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ قتل نہیں ہوئے, جبکہ سورہ بقرہ میں رسولوں کے قتل کا ذکر ہے. وہ جو اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے, اسی وقت میں نے ریکارڈ کروا دی تھی آج سے 5 سال پہلے, کہ رسول با مانا نبی کے بھی آ جاتا ہے. رسول تو صحابہ کرام کے لیے بھی رسول کا لفظ استعمال ہوا ہے. جو انبیاء کرام اپنی طرف سے فرستادے بھیجتے تھے انہیں بھی رسول کہا جاتا ہے. رسول کہتے ہیں بھیجا ہوا, ٹھیک ہے. رسول امن گاندھی کو کہا تھا سعودیہ والوں نے جب گاندھی گئے تھے وہاں,
تو لکھا تھا رسول امن. وہاں رسول ایک ڈاکیے کے معنوں میں، بلکہ اس کو آپ میسنجر کہہ لیں یا پیغام لانے والوں کے معنی میں آتا ہے. وہ جو قرآن میں آیا نا رسول قتل ہوئے، وہ رسول وہاں پہ جو ذکر ہے وہ نبی کے معنوں میں. لیکن رسول جب ٹرم کے طور پہ جو ہم نے اڈاپٹ کی ہوئی ہے، وہ ٹرم ہے جو مسند احمد میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 نبی بھیجے، جن میں 315 رسول تھے. اب یہاں پہ جو رسول کا ذکر ہے نا، تو یہ پھر وہ ان کی ڈگری کے پوائنٹ آف ویو سے ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے جو صاحب شریعت ہو. رسول وہ ہوتا ہے جو آ کے امت کو دھمکی لگاتا ہے کہ مجھ پہ ایمان نہیں لاؤ گے تو بڑے دن کا عذاب آ پکڑے گا. نبی کبھی یہ دھمکی نہیں لگاتا. حضرت یوسف علیہ السلام نبی تھے نا، آپ کو کہیں قرآن میں نہیں ملے گا انہوں نے دھمکی لگائی ہو کہ اگر مجھ پہ ایمان نہیں لاؤ گے تو بڑے دن کا عذاب دنیا میں تم پہ آ جائے گا. انہوں نے صرف دعوت توحید دی ہے. لیکن یونس علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، ان تمام نے دھمکی لگائی ہے کہ بڑے دن کا عذاب آپ پکڑے گا. اور قومیں پھر ہلاک بھی ہوئی. یونس علیہ السلام کی ایک ایکسیپشن ہے کہ وہ ان کے ساتھ ایک الگ معاملہ ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے ان کی امت کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑے وقت کے لیے مہلت دے دی. باقی جب بھی رسول دھمکی لگاتے ہیں تو اب عقلاً یہ چیز محال ہے کہ رسول دھمکی لگائے اور خود قتل ہو جائے، تو رسول کہاں سے رہ جائے گا؟ وہ خود سوچے. دھمکی تو لگا رہا تھا کافروں کو کہ تم پہ عذاب آ جائے گا مجھ پہ ایمان نہیں لائے، اور اینڈ رزلٹ یہ نکلا کہ کافروں نے رسول کو ہی مار دیا. آپ کی عقل کام کرتی ہے، رسول اگر قتل ہو جائے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کا پورا پلان الٹ گیا. اسی لیے قرآن میں ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے اپنی ڈیسٹنی میں طے کر دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے. لہذا قرآن میں اگر رسول کہیں اس طرح ہے نا کہ رسول قتل ہوئے، تو اس سے مراد وہ والا رسول نہیں، بلکہ نبیوں کے ایکویلنٹ ورڈ کے طور پر کہ ہر نبی بھی اس اعتبار سے تو رسول ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا بھیجا ہوا ہوتا ہے. لیکن جب آپ ڈگری کی بات کریں گے پھر ہر نبی رسول نہیں ہوتا. اور یہ 3 ٹرمز آپ نے یاد رکھنی، یہ انٹرچینجبل قرآن میں استعمال ہوتی ہیں جوڑوں کی شکل میں. رسول اور نبی، بعض جگہ نبی کے لیے بھی رسول آ جاتا ہے اور بعض جگہ رسول کے لیے بھی نبی آ جاتا ہے. اب ہمارے نبی جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو وہ رسول ہیں، لیکن ہم انہیں اللہ کے نبی بھی کہتے ہیں. انٹرچینجبل یوز کرتے ہیں نا، کیونکہ نبی بھی ہیں لیکن سپرلیٹو ڈگری ہے. تو نبی اور رسول انٹرچینجبل ورڈ کے طور پر قرآن میں کئی جگہ استعمال ہوا ہے. دوسری جوڑی ہے مؤمن اور مسلم. اب مجھے بتائیں، نبی علیہ السلام کو قرآن میں کہا جا رہا ہے کہ آپ کہیں وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، سب سے پہلا مسلم میں ہوں. تو کیا نبی علیہ السلام مسلم ہے؟ نبی علیہ السلام تو مؤمن ہے، اعلیٰ ترین ڈگری. بلکہ مؤمن ہے ہی وہ ہیں جو ان سے محبت کرنے والے ہیں. لیکن کیا جب ہم یہ چھوٹی ڈگری نبی کے لیے یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے استعمال کرتے ہیں مسلم کی، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم انہیں مسلم کہہ کے مومن کی نفی کر رہے ہیں؟ نہیں، انٹرچینجبل ورڈ کے طور پر یہ استعمال ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں شیعہ حضرات تو اپنے آج کے لوگوں کے لیے بھی ٹرم مومنین استعمال کرتے ہیں، حالانکہ آج کوئی وثوق کے ساتھ کسی کو مومن کہہ سکتا ہے؟ مجھے بتائیں. مومن تو دل کی کیفیت کا نام ہے. آج صرف ہم لوگوں کو مسلمان کہہ سکتے ہیں. صحابہ اہل بیت کے بعد ہم کسی شخص کو وثوق سے مومن کہہ ہی نہیں سکتے، صرف مسلم کہہ سکتے ہیں. وہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا کون مومن تھا اور کون مسلم تھا. ہاں لیکن عموماً ہم اہل ایمان، اے ایمان والو، جب ہم قرآن میں کہتے ہیں تو اس سے مسلمان ہی سارے مراد ہوتے ہیں. لیکن جب آپ ٹرم کی بات کریں گے نا، تو ٹرم میں پھر آج کی ڈیٹ میں کوئی بھی مومن نہیں ہے ہمارے علم میں. اللہ کے علم میں ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ ٹرم کے طور پہ بات نہ کریں، ویسے بات کریں کہ مومن سے مراد وہ ہے جو اللہ رسول پر ایمان لے آئے، تو جی 1.25 ارب سے زیادہ، بلکہ 1.5، بلکہ اب تو کہہ رہے ہیں 2 ارب ہو چکے ہیں، وہ آپ مومن کہہ لیں، انہیں مسلم کہہ لیں. لیکن یہ یہاں پہ پھر مومن ٹرم کے طور پہ استعمال نہیں ہو رہا ہوگا. اور تیسری ٹرم ہے جہاد اور قتال. جہاد تو ہر کوشش جہاد کہلاتی ہے، قتال صرف وہ کوشش ہے جو آپ تلوار کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. عموماً یہی مطلب ہوتا ہے نا. لیکن قرآن میں کیا قتال کے لیے جہاد کا لفظ نہیں آیا، بلکہ جہاد کا لفظ تو زیادہ استعمال ہوتا ہے. قتال تو ابھی ماڈرن دور میں زیادہ استعمال ہوا ہے مولانا مودودی کی وجہ سے یا جہادی تنظیموں کی وجہ سے، ورنہ عام مسلمان جو ہے نا وہ جو جنگ کرنے کو جہاد ہی کہتا ہے. حالانکہ کافروں سے جو آپ میدان جنگ میں لڑتے ہیں وہ جہاد نہیں ہوتا، وہ قتال ہوتا ہے. لیکن جہاد بھی ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ اپنے آپ سے بھی تو ایک نفس سے جہاد کر کے وہاں پہنچے ہیں. جہاد کہتے ہیں کوشش کرنے کو، وہ اعلیٰ ترین کوشش ہے. تو جب یہ ایک دوسرے کے مد مقابل آتے ہیں نا ٹرم کے طور پہ، پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ اب یہ والا جہاد ہے نا، یہ قتال ہے اور یہ سمپل جہاد ہے. تو یہ ٹرم انٹرچینجبل ہے. 3 جوڑیاں آپ نے یاد رکھنی ہے، جہاد اور قتال،
مؤمن اور مسلم اور رسول اور نبی، یہ انٹرچینجبل ورڈز ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو جاتے ہیں. یہ پتہ اس وقت چلتا ہے جب آپ اسپیسیفکلی فیصلہ کرتے ہیں نا کہ اب یہاں یہ کس ٹرم میں استعمال ہو رہا ہے، پھر اس وقت وہ پھر چیز بالکل کلیئر ہو جاتی ہے کہ اس سے مراد اس وقت یہ ہے. سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ ہاں.